مضمون اردو کلاس سیکنڈ ایئر سبق کا عنوان مناقب عمر بن عبدالعزیز، مصنف کا نام علامہ شبلی نعمانی۔ خلاصہ ہے، مشہور محدث علامہ ابن جوزی نے سیرت العمرین لکھی۔ مصنف نے یہ کتاب مصر میں کتب خانہ خدیویہ میں دیکھی اور اس سے الفاروق کے لیے بہت سے معلومات انتخاب کیے۔ اس میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے اخلاق اور عدل و انصاف کا زیادہ ذکر ہے۔ ان کا غیر مذہب والوں سے حسن سلوک عمدہ تھا، اس لیے ان کو عمر ثانی کا لقب دیا گیا۔ وہ مذہب اسلام کے طرز عمل پر عمل پیرا تھے۔ ایک دن عمر بن عبدالعزیز مسند خلافت پر بیٹھے تھے۔ حمص کے عیسائی نے شکایت کی کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے بیٹے عباس نے میری زمین پر زبردستی قبضہ کر لیا ہے۔ عباس نے کہا کہ مجھے یہ زمین بطور جاگیر ملی تھی، میرے پاس سند موجود ہے۔ عیسائی نے کہا میں قرآن کے مطابق فیصلہ چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اے عباس، خدا کی تحریر تیرے باپ کی تحریر پر مقدم ہے، اور زمین عیسائی کو دلا دی۔ عمر بن عبدالعزیز کا سب سے بڑا کارنامہ سلاطین بنی امیہ کی ناجائز کارروائیوں کا مٹانا تھا۔ بنی امیہ نے لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کیا ہوا تھا، جیسے سلاطین تیموریہ نے بڑے بڑے صوبے شہزادوں کو بطور جاگیر دیے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز نے مخالفت کی پرواہ کیے بغیر زمینیں لوگوں کو لوٹا دیں۔ خاندان والوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی پھوپھی عمر کو آپ کے پاس بطور سفیر بھیجا کہ خاندان ہنگامہ برپا نہ کر دے۔ انہوں نے کہا میں قیامت کے سوا کسی دن سے نہیں ڈرتا۔ ان کے اپنے قبضے میں بھی جاگیریں تھیں جنہیں آپ نے مکحول، میمون بن مہران اور ابو قلابہ سے رائے لے کر واپس دینے کا فیصلہ کیا۔ اس بارے میں عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے عبد الملک سے بھی مشورہ کیا، وہ بھی اس پر راضی تھے۔ آپ نے اپنے نوکر مزاحم سے رائے لی، جنہیں آپ بہت وفادار سمجھتے تھے۔ اس نے جاگیریں واپس کرنے سے روکا اور آپ کے بیٹے کو آ کر حال سنایا۔ عبد الملک فوراً باپ کے پاس آئے۔ آپ آرام فرما تھے۔ عبد الملک نے آپ کو جگایا اور آپ نے عبد الملک کی رائے کے مطابق لوگوں کو جاگیریں واپس کرنے کے لیے مسجد میں جمع کیا۔ سندیں صندوق سے نکال کر کاٹ کر پھینک دیں۔ عمر بن عبدالعزیز کو تمام خاندان میں ابن سلیمان سے بہت محبت تھی۔ اس نے جاگیر کی سند لا کر کہا کہ آپ مجھ سے کیوں زمین چھیننا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اپنے نفس کے ساتھ بھی یہی سلوک کرتا ہوں۔ آپ نے پوچھا کہ پہلے یہ زمین کس کی تھی؟ ابن سلیمان نے کہا حجاج کی۔ تو آپ نے فرمایا اب اس پر حجاج کی اولاد کا حق ہے۔ ابن سلیمان نے بتایا مگر یہ زمین تو عام مسلمانوں کی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ عام مسلمانوں کو ملنی چاہیے۔ ابن سلیمان رونے لگے مگر انصاف کیا گیا۔ بنو امیہ نے حق گوئی اور آزادی پر پابندی لگا دی۔ عبد الملک بن مروان نے تخت پر بیٹھ کر کہا جو اعتراض کرے گا سزا پائے گا، مگر عمر بن عبدالعزیز نے دو سچے دیندار آدمی دربار میں نگرانی کے لیے مامور کیے۔ مسلمہ بن عبد الملک کو عیسائی کے مقابلے میں دربار میں کھڑے ہو کر پیروی کا حکم دیا گیا اور آپ نے فیصلہ بھی اس کے خلاف کیا۔ وہ عیسائیوں اور یہودیوں کے پاس مہمان ہوتے مگر ان کو کھانے کی قیمت ادا کر دیتے۔ مساوات اور جمہوریت کا ان کا اصول حکمرانی تھا۔ عام مسلمانوں کے لنگر خانے سے 1 درہم دے کر کھانا کھاتے تھے۔ ایک بار رات کو مسجد میں سوتے ہوئے شخص
کو آپ کے پاؤں کی ٹھوکر لگی، اس نے کہا کہ کیا آپ پاگل ہیں؟ آپ نے اسے معاف کر دیا۔ جب آپ وفات پانے لگے تو کہا کہ وصیت کر جائیے۔ مسلمہ بن عبد الملک نے کہا وصیت کر جائیے، مگر آپ نے کہا میرے پاس کیا ہے جو وصیت کروں؟ اور اس نے کہا کہ میں 1,00,000 درہم بھجواتا ہوں۔ آپ نے کہا اس سے بہتر ہے کہ جس سے یہ لیے ہیں انہیں واپس کر دو۔ تجہیز و تکفین کے بعد آپ کی وراثت صرف 10 درہم تھی، جسے ورثاء میں تقسیم کیا گیا۔